بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، جن ایام کو ہم گزار رہے ہیں بڑے بابرکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اور خوشی منانے کے ایام، ان مبارک دنوں کے اندر جو ذکر سب سے زیادہ کیا جاتا ہے وہ اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی اور اس کی حمد و ثنا ہے. اللہ کی بڑائی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. بندے کے لیے سب سے اہم موضوع اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کی توحید، اس کی بڑائی اور کبریائی کے گن گانے کا ہے. انبیاء علیہ السلام کی بعثت، جمیع انبیاء کی بعثت اور ان کی دعوت کا بنیادی مقصد جو تھا وہ اللہ کی توحید تھی. اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت اور اس کے اسماء و صفات کے اندر اس کے تنہا اور اکیلے ہونے کو لوگوں کو واقف کرانا. ایک ایسا موضوع ہے جو بہت طویل ترین موضوع ہے، لیکن ہر مسلمان کے لیے اس کی کامیابی کا دار و مدار اس موضوع کو سمجھنے اور اس موضوع کے مطابق زندگی گزارنے میں. انسان زندگی کے اندر ایسے عمل کرے کہ اس کے عمل کے اندر کسی طرح کے شرک کا شائبہ بھی نہ ہو. وہ عمل بھی کرے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کے خوشنودی کے لیے کرے. جو بھی عمل انسان کرتا ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے. اگر اس کے اندر وہ دوسرے کو شریک کرتا ہے تو حدیث پاک میں صاف فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود فرمایا ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو قطعاً یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے اندر، اس کی بڑائی اور کبریائی کے اندر، اس کے صفات کے اندر کسی دوسرے کو شریک کیا جائے. وہ اپنی صفات میں جدا ہے، وہ تنہا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. لا يسأل عما يفعل، وہ جو کرتا ہے اس کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا. وہم یسألون، لیکن بندوں کو ان کے عمل کے متعلق سوال کیا جائے گا. آدمی کو اللہ کی توحید پر اس قدر پختہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ توحید کے اندر رکھنا ڈالنے والی جو بھی چیز ہو اس سے اس کو ایک طرح کی نفرت ہو. شرک اور شرک کے تمام شائبوں سے اس کو نفرت ہو. کہیں اس کو اپنی نجاستوں سے جو نفرت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ نفرت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی معاملے کے اندر شریک کرنے سے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں فرماتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ جن کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں. تو توحید خالص بندے کے اندر جب اس کے دل میں آ جائے گی، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین اس کے دل میں آ جائے گا، تو دنیا کی طاقتوں پر سے اس کا یقین ختم ہو جائے. پوری دنیا کی طاقتیں مل کر کے کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہو. اب تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے دنیا کے اندر، اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں کسی چیز کے دنیا کے اندر واقع ہونے کا، دنیا کی پوری طاقت مل کر کے اس کو روک نہیں سکتی.
دنیا کے پاس کوئی طاقت نہیں اللہ کی طاقت کے سامنے، اللہ کی قدرت کے سامنے۔ اس لیے مومن کا سب سے بڑا سہارا اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات پر یقین و بھروسہ، اور پورے دل کے ساتھ اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور اس کی عظمت کو ماننا، اور دنیا کے اندر ہونے والے تمام امور کو اللہ کی طرف سے ہونے کو اس کو جاننا۔ جب آدمی کے دل کے اندر یہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تمام تر مشکلات آسان ہونے لگتی۔ وہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے اللہ کی طرف وہ متوجہ ہو کر لو لگانے لگتا ہے۔ اس کو پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور پھر جب اللہ پر اس کا اس طرح سے بھروسہ ہو جاتا ہے تو اس کی مصیبتیں ہلکی، اس کی پریشانیاں کافر ہونے لگتی۔ آج سب سے زیادہ اسی عقید توحید کے تعلق سے پھر لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن مسلمان کو سب سے زیادہ اس عقیدے کو جاننے کی ضرورت ہے۔ مختلف فتنے اٹھ رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے، اور یہ فتنے لوگوں کو اللہ کی عظمت، لوگوں کے دلوں سے اللہ کی عظمت و بڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر سے اعتماد اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، جب تک اللہ کی عظمت و بڑائی کو سچے دل سے قبول نہیں کیا جائے گا، آدمی ان فتنوں کا شکار ہوگا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے اٹھنے دیجئے، ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے دیجئے، لیکن جب آدمی کا پختہ یقین ہو جائے گا اور مضبوط سہارا وہ اللہ کو سمجھنے لگے گا، اللہ کی قدرت، اس کی بڑائی پر اس کا یقین ہونے لگے گا، تب پھر سب پر سے اس کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ لیکن جہاں اللہ کی عظمت کے تعلق سے اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، یہ ان لوگوں کے سہارے کو ڈھونڈنے لگے گا، دنیا کی طاقتوں پر اس کا یقین ہونے لگے گا، دنیا کے ہتھیار پر، دنیا کے ایٹمی ہتھیار پر اور دوسرے ہتھیاروں پر اس کا یقین ہونے لگے گا۔ لیکن مومن جو پختہ ایمان والا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کی توحید و عظمت بڑائی پورے طور پر بیٹھی ہوئی ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا جو اصل تھا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا، افضل ما قلته انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین کلمہ جس کو میں نے اور مجھ سے پہلے گزرے انبیاء علیہ السلام نے کہا تھا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں دنیا کے اندر اللہ کے سوا، ایک اکیلا تنہا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے صفات کے اعتبار سے، اپنے ناموں کے اعتبار سے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کوئی آدمی کسی کی بڑائی کا اظہار کرے، کوئی آدمی کسی سے ہونے کا یقین کرے، یہ سب چیزیں اس کو شرک کی طرف لے جانے والی ہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، ان دنوں کے اندر جو کلمہ ہم بولتے رہتے ہیں اس کے معانی پر ہم غور کریں۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تمام تر تعریف اللہ کے لیے۔ بندہ ان کلمات کو بار بار دہراتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ معانی بیٹھے، یہ تکبیر، یہ بڑائی، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ قرآن کے اندر ان دنوں کے اندر اللہ کی بڑائی اور اس کے ذکر کا حکم دیا گیا، اللہ کے نبی نے خصوصیت کے ساتھ اس کا حکم دیا، اسی لیے مسلمان ان کلمات کو بار بار دہراتا ہے، اور اس کو دہراتے ہوئے مزہ آتا ہے، ایک لطف ملتا ہے اس کو ان تکبیرات کے پڑھتے ہوئے۔ اس کے معانی پر جب ہم غور کریں گے، ہمیں غیروں پر سے یقین ہمارا اٹھ جائے گا، اللہ کی ذات پر پورا یقین اور کامل بھروسہ ہمارا پیدا ہو جائے گا، پھر تمام تر مصیبتیں اور مشکلات خود بخود دور ہوتی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ کی توحید پر، نبی کی رسالت پر ہمیں قائم و دائم رکھے، ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رکھے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اپنے وقت پہ بلائے۔ آمین وآخر دعوانا۔
کون سا